السلام علیکم۔ ماہ شعبان 19 تاریخ جمعہ کا دن، سورہ کوثر کا وظیفہ، غیبی مدد، فرشتے دولت آ کر چھوڑ جائیں گے، 70 کروڑ شام تک انشاءاللہ عز و جل مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ناظرین خیر وافیت سے ہوں گے۔ ماہ شعبان المعظم کی بابرکتیں جو راتیں ہیں وہ اپنی اختتام کو ہیں، اور ماہ رمضان شریف کی آمد ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی ایک سورت کا نام ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کی صرف جو پہلا حرف ہے انا، اس پہ اتنی طاقت ہے اعطیناک، اس پہ اتنی طاقت ہے الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ کو جو طریقہ بتایا جائے گا اس طریقے کے مطابق آپ نے سورہ کوثر کا یہ عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو میری بہنیں اور جو بھی میرے بھائی اس کو بالکل توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ اور اس سے کچھ حاصل کرنا ہے، اس صورت میں اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرمائے گا، آپ کی ہر جائز حاجتیں پوری ہوں گی۔ اگر ماہ شعبان کی بات کی جائے تو تمام دوست احباب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو مہینہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بہت ہی فضیلت ہے۔ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے اس کا نام ہے رجب، ایک شہد میٹھی نہر کا نام ہے، اور دودھ کی جو نہر اس کا نام بھی رجب ہے۔ تو وہ مہینہ اللہ کا تھا۔ شعبان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ماہ رمضان اللہ کرے نصیب ہو جائے ہم سب کو حضور کی امت کا ہے۔ تو ماہ شعبان کی فضیلت اتنی ہے، اس کی اتنی طاقت ہے کہ یہ آغاز رمضان ہے، یعنی رمضان کا آغاز کر رہا ہے، رمضان شریف کا آن کر رہا ہے شعبان۔ تو اس میں جو سورہ کوثر کا ہم نے عمل کرنا ہے تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی عمل ضائع نہیں جاتا، کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی، اور ہر صدقے کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ 3 باتیں یاد رکھیے گا۔ جو بھی میری اس ویڈیو کو واچ کرتا ہے اور اس کو جو بھی طریقہ بتایا گیا ہے وہ کام بھی کرنے ہیں، اس طریقے کے مطابق اس عمل کو بھی کرنا ہے، انشاءاللہ مدد کرنے والی اللہ کی ذات ہے، امید پہ دنیا قائم ہے، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ سب سے پہلے تو نیت اچھی ہونی چاہیے، اور نیت کے بعد اب آپ نے مصلی رسول پہ بیٹھ جانا ہے۔ جو میری بہنیں ہیں، جو میرے بھائی ہیں، دیکھیں وضو کا بڑا کردار ہے۔ ہم نے کروڑوں روپیہ بھی حاصل کرنا ہے جی، تو ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے، تو یہ کام نہیں ہو سکتا۔ کوشش کریں وضو کر لیں۔ جمعہ کی فضیلت ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، سونے پہ سہاگا، یعنی شعبان بھی ہے، پھر جمعہ بھی آ گیا ہے، اور اس کے بعد ماہ رمضان کا آغاز بھی ہے، اور پھر سورہ کوثر کی طاقت بھی ہے۔ اب تو آپ کا کام بن جائے گا۔ وضو کر لیجئے، اور وضو کرنے کے بعد اب آپ بیٹھ جائیے۔ ہاں رکیے، بیٹھنے سے پہلے کام ضرور کیجیے گا۔ بیٹھنے سے پہلے جو میری بہنیں ہیں وہ ایک روٹی کا صدقہ کریں، ایک روٹی کا صدقہ کریں۔ جو میرے بھائی باہر ہیں، جو جہاں بھی کوئی سی بھی کنٹری میں ہوتے ہیں یا بھی گھر سے باہر ہیں، جو پاکستان میں ہوتے ہیں، تو ان کا کام ہے کہ باہر سے ایک روٹی لے کر اس کا صدقہ کر دیں، یعنی کسی مستحق انسان کو وہ ایک روٹی دے دیں۔ صدقہ کر لیا ہے، وضو بھی کر لیا ہے، اب پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں۔ اب ہاتھ میں تسبیح رکھ لیں اور درود شریف پڑھ لیں 1 مرتبہ، اور جو بھی آپ کی نیت ہے اس کو اپنے دل میں حاضر کر لیں۔
یعنی فلاں نیت ہے، دولت کی نیت ہے، شہرت کی نیت ہے، گاڑی کی نیت ہے، عزت کی نیت ہے، شادی نہیں ہو رہی، رکاوٹ ہے، رنجشیں ہیں، بندشیں ہیں، کام نہیں چل رہا، ویزا نہیں لگ رہا، نوکری نہیں مل رہی، بلا بلا بلا، یعنی کوئی بھی پریشانی ہے آپ کی، جو بیسک پریشانی آپ کو زیادہ ہے، آج ایک وظیفے سے ایک مقصد کا حل آپ نے کرنا ہے، تو آپ کی مہربانی ہے ایک ہی نیت کیجیے گا۔ جو بھی آپ میری بہنیں ہیں، میرے بھائی جو مجھے سن رہے ہیں، اب آپ نے نیت کر لی ہے، آپ نے صدقہ بھی دے دیا ہے ایک روٹی کا، آپ نے وضو بھی کر لیا ہے، آپ نے درود شریف بھی پڑھ لیا ہے، پاک صاف جگہ پر بیٹھ گئے ہیں، اب آپ نے جو تسبیح ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھ لیجیے گا۔ آپ نے اپنی نیت بھی حاضر کر لی جائز مقصد کے لیے۔ اب آپ نے آنکھیں بند کر کے اس کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بغور سنیے گا، طریقہ کار کے مطابق عمل کیجیے گا جو پچھلا بتایا اور جو آگے بتانے جا رہا ہوں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جب اب تر پر آئیں گے نا تو تر نہیں پڑھیے گا، اب پڑھیے گا۔ پھر دوبارہ سے سن لیں، ان شانئک هو الاب، ان شانئک هو الاب، ان شانئک هو الاب، اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر 12ویں مرتبہ ان شانئک هو الابتر۔ اوکے، دوبارہ سے سن لیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الاب، ان شانئک هو الاب، ان شانئک هو الاب، 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور 12ویں مرتبہ ان شانئک هو الابتر، اس کو پڑھ دینا ہے۔ اسی انداز کے ساتھ آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی سورہ کوثر کو بھی 11 مرتبہ ہی شروع سے لے کر، اور جب ان شانئک هو الاب پہ آئیں گے نا، اس کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہر مرتبہ اس کو 11 مرتبہ دہرانے کے بعد پھر آپ نے پوری سورت پڑھنی ہے اب تر۔ تو اس طریقے سے 11 مرتبہ سورہ کوثر کو، اور ہر مرتبہ سورہ کوثر میں 11 مرتبہ ان شانئک هو الاب۔ یہاں پر رک جائیے گا، اور اس کو 11 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخری حرف کو پڑھنا ہے۔ اور جیسے ہی آپ کا یہ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد عمل کمپلیٹ ہو جائے، اب آپ نے ہاتھ اٹھا لینے ہیں دعا کے لیے۔ تو یا باری تعالیٰ، اول آخر درود پاک ایک ایک مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ یا باری تعالیٰ، میں نے اس مقصد کے لیے تو دل کے حال کو جانتا ہے، میں نے جو نیت رکھ کے دل میں اس کو پڑھا ہے، مجھے اس میں کامیابی عطا فرما۔ یا رب العالمین، میری مشکلوں کو حل فرما۔ یقیناً لمحہ و لمحہ ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور فکر آخرت بھول گئے ہیں۔ سچی توبہ کی بھی توفیق بھی عطا فرما۔ نماز میں سستی ہے تو اس کی بھی توفیق عطا فرما کہ ہم نماز کی طرف بھی آ جائیں۔ قرآن پڑھا ہے، مزید پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ ماہ شعبان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا دن آیا ہے، اور بہت سے صحابی ہیں جن کی ولادت ہوئی ہے، بہت سے اللہ کے ولی ہیں، ان کا صدقہ مجھے میرے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ میری پریشانی کو دور فرما۔ یقیناً تو دلوں کے حال جانتا ہے، میں جس حال میں ہوں تجھے معلوم ہے۔ اے رب العالمین، میری مدد فرما اور غیب سے مدد فرما۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، فرشتوں کے ذریعے سے میری مدد فرما، انسانوں کے ذریعے سے میری مدد فرما، اور مجھے خوب کامیابی بھی عطا فرما۔ اور اس جمعے کی برکت سے جو تمام دنوں کا سردار ہے، آیا بھی شعبان میں ہے، گزر جائے گا، یا اللہ اس کی مجھے برکتیں آج ہی عطا فرما دے۔ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور میں اچھا ہو جاؤں، نیکی کرنے والا بن جاؤں، گناہوں سے بچنے والا بن جاؤں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہم دعا کریں گے وہ لکھی جائے گی، اور انشاءاللہ بہت جلد وہ دعا قبول ہو جائے گی،
اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات آسان سے آسان ہوتے جائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے اس عمل کو ضرور کیجئے گا، لازمی کیجئے گا، دوستوں کو بھی شیئر کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اپنا نام ضرور بتائیے گا کہ آپ کا نام لے کر دعا کی جائے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کا صدقہ آپ کو خوب خوب کامیابیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ تو ماہ شعبان المعظم کی یہ میٹھی میٹھی پیاری پیاری سونی سونی گھڑیاں گزر رہی ہیں، اللہ کرے ہم فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل میں کثرت کریں، اللہ کرے ماہ رمضان کی تیاری ہو جائے، اللہ کرے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ کرے کہ جب ہم قبر میں جائیں تو ہمارے سیدھے ہاتھ میں قیامت والے دن ہمارے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں، اور جب ہم قبر میں چلے جائیں تو حضور کی زیارت ہو، تو حضور خود ہمیں کلمہ پڑھائیں اور ہم اس دنیا سے ہنستے ہنستے رخصت ہو جائیں۔ یقین مانیں، ایک آیت ہے، آخری بات بتاتے ہوئے اختتام کروں گا ویڈیو کا، ان اللہ مع الصابرین، اس کو تھام لیں۔ یقین مانیں صابر، صبر، بس صبر صبر، وظائف بھی کرتے جائیں، دعاؤں بھی کرتے جائیں، صدقات بھی دیتے جائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیرہ، اپنا خیال رکھیے۔